بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سے ایک گزارش کرنی ہے۔ مجھے آج ایک ہمارے دوست ابتدا شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہم تو آپ کو سبسکرائب کب کا کر چکے ہیں، آپ بار بار لکھ کے بھیجتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تو لہٰذا جو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ ضرور کریں۔ بات کرتے ہیں جی، آج کل عمر ایوب یہ ہیں جنرل سیکرٹری جنہوں نے اسد عمر کی جگہ سنبھالی پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پارٹی سے نکال رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کسی خاص ہدایت پر ایسا کر رہے ہیں یا اپنی مرضی کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہو رہا ہے، جس سے یقیناً پی ٹی آئی کو دھچکا ضرور پہنچے گا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور تو اور وہ وسیم اکرم پلس خانہ خانہ عثمان خان بزدار، بلکہ سردار عثمان خان بزدار، اسے بھی نکال دیا، جس کی کارکردگی کے چرچے محترم عمران احمد نیازی اکثر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اتنے کام کیے کہ اس سے پہلے کسی وزیر اعلیٰ نے ایسا کام کیا ہی نہیں ہے۔ واقعی ایسا کام کسی وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر جو پیسے کمائے، اپنے اثاثے بڑھائے، اور جہاں پیسے پہنچانے تھے پہنچائے، اور جہاں بھگانا تھا بھگا دیا۔ تو یہ اب اس وقت صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یقین مانیے کہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے عمران کی۔ عمران صاحب فرماتے ہیں کہ آئندہ الیکشن 2023 کا جو یا 2024 میں ہوگا، یہ ہم عثمان بزدار کی کارکردگی کی وجہ سے جیتیں گے۔ لو جی، اس کی کارکردگی کہاں گئی؟ وہ تو بندہ ہی وہاں سے نکال دیا۔ کیوں نکالا اس کا مجھے کچھ نہیں پتا، اس کا آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور اب شاید ایک اور بڑی بات، آج کل توشہ خانہ ہر روز عدالتوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ کافی بچنے کی کوشش کی، یہ تو کیس ہی کچھ نہیں ہے، اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں، جبکہ کہا گیا میرا تحفہ میری مرضی، جیسے ایک نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی، تو موصوف نے فرمایا میرا تحفہ میری مرضی۔ ارے بھائی، یہ آپ کا نہیں، یہ حکومت پاکستان کا تحفہ تھا، وزیر اعظم پاکستان کا تحفہ تھا، یہ عمران نامی شخص کا تحفہ نہیں تھا۔ آپ ضرور لیتے تحفہ قانون کے مطابق، پہلے اس کے پیسے جمع کراتے، پھر اس کے بعد آپ وہ تحفہ لے جاتے۔ لیکن معیوب سا لگتا ہے کہ ایک انتہائی برادر ملک سعودی عرب کا وہ تحفہ جس میں کہ شبیہ کعبہ، اس کو بیچ ڈالا۔ شبیہ کعبہ کو بیچنا کچھ معیوب سی بات ہے۔ اور پھر ابھی تو گواہان آپ دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا جی بریگیڈیئر وسیم چیمہ میرے ملٹری سیکرٹری تھے، ان کو بلائیں۔ بریگیڈیئر وسیم چیمہ کو کیوں بلائیں؟ کیوں نہ زلفی بخاری اور بشرا بیگم کو بلا لیں؟ ان کی ٹیلی فون کی گفتگو یاد ہے نا؟ یہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں میرے پاس، تو ان گھڑیوں کا اب کیا کرنا ہے، آپ ہی کچھ کر دیں، مرشد ہو جائے گا۔ یہی کہا تھا نا زلفی بخاری نے۔ یہ گواہی لیں، عدالتوں کو چاہیے کہ ان دونوں کو گواہی کے طور پہ بلائیں۔
وہ آئیں گے، کیونکہ ان دونوں کی گردن بہت سے معاملات میں پھنسی ہوئی ہے، چاہے وہ رنگ روڈ کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور ہو۔ وہ آئیں گے اور وعدہ معاف گواہ بنیں گے جی، کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران کی تیسری شادی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عدت میں ہوئی اور دوبارہ نکاح بھی پڑھا گیا، ابھی اس کا فیصلہ بھی آنا ہے، تو وہ تو خاتون جو ہیں وہ جوان بچوں کی ماں ہی نہیں بلکہ نانی دادی بھی ہیں، تو انہوں نے اپنا آپ بھی دیکھنا ہے۔ بشریٰ بیگم نے یہ تیسری شادی موصوف کی ایک بہت بڑا خطرہ بنی ہے ان کے لیے۔ یہ کل کو یہ بھی کہیں گے کہ جیسے مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے باجوہ نے کہا اسمبلی توڑ دو، مجھے باجوہ نے کہا پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑ دو، مجھے جو کچھ کہا باجوہ نے کہا اور میں کرتا چلا گیا، اور پھر کہیں گے مجھے باجوہ نے کہا تھا کہ یہ شادی کر لو۔ کیوں جی؟ یہ سب کچھ آپ نے کسی کے کہنے پر کرنا تھا، اور کل کو آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں بشریٰ بی بی کیا کرتی ہیں۔ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاؤس وائف ہے، خاتون خانہ ہے، وہ خاتون خانہ جو اپنے سوشل میڈیا کا جو بھی بندہ تھا، ارسلان بیٹا غداری کا ٹیگ لگا دو، جو بھی ہمارے خلاف بات کرے۔ کڑوی باتیں ہیں، دوبارہ سننا ذرا مشکل ہے بعض دوستوں کے لیے، لیکن یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے یہ تمام معاملات اس طرف جا رہے ہیں جس میں ان کے بہت قریب کے لوگ، دیکھیں نا، وہ ایک ہمارے دوست تھے خبر اخبار لاہور میں، افضال شاہد، ان کا ایک شعر مرحوم کا مجھے یاد ہے کہ وقت آخر بھڑکنے لگتے ہیں، وقت آخر بھڑکنے لگتے ہیں، ہم نے بجھتے چراغ دیکھے ہیں۔ تو جناب یہ لا ذرا اوپر ہو رہی ہے، اور روزانہ کا جو خطاب ہے، بلکہ جو وی لاگ ہے موصوف کا، اس میں وہ باتیں کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، تو اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ معاملات بہتر رہے، اور اگر کہیں زیادتی نہیں ہوئی تو اس میں نہیں پکڑ ہونی چاہیے، قانون البتہ اپنا راستہ ضرور لے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا عالم پرواز سے۔ اللہ حافظ۔